اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال و جواب کا اگلا مرحلہ۔ سوال نمبر 7، کیا یہ ممکن ہے کہ انسان جب قریب الموت تجربے سے گزرتا ہے تو وہ مستقبل کے حالات اور واقعات کو دیکھ سکتا ہے؟ جواب: جی ہاں، یہ کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے۔ میں ایسے دسیوں شہداء کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنی شہادت کی تاریخ اور وقت کے بارے میں اپنے دوستوں کو بتا دیا تھا، حالانکہ وہ لوگ قریب الموت تجربے سے گزرے بھی نہیں تھے۔ میرا ایک دوست ہے جو خواب میں مستقبل کے بہت سارے واقعات کو دیکھ لیتا ہے۔ اس کام کے لیے اس نے شہید نیری کے نسخے پر عمل کیا ہے۔ شہید نیری کا ایک خط ہے جو ایک عارفانہ کتاب میں چھپ چکا ہے۔ وہ اس خط میں کہتا ہے کہ بس کچھ دن گناہوں سے دور رہو، پھر دیکھنا خواب میں حیران کن واقعات نظر آئیں گے۔ اگر 40 روز تک گناہوں سے دوری اختیار کی تو بیداری کی حالت میں نظر آئیں گے۔ 40 دن کے حوالے سے ہمارے پاس معتبر حدیث موجود ہے۔ ہمارے ملک میں جو لوگ قریب الموت تجربے سے گزرتے ہیں انہوں نے مستقبل کے بہت سارے واقعات کا مشاہدہ کیا ہے۔ موت کے دوسری طرف نامی کتاب میں ایسے واقعات درج ہیں۔ سوال نمبر 8، کیا یہ ممکن ہے کہ قریب الموت تجربے میں انسان اپنے اعمال کے حساب کتاب کا مشاہدہ کر سکتا ہے؟ جواب: عالم آخرت میں جو کچھ گزرتا ہے اس سے بنی آدم کو آگاہ کرنے کے لیے خداوند متعال نے سب سے پہلے اپنے حبیب کو شب معراج آسمانوں کی سیر کرائی، اپنے محبوب کو جنت و جہنم دکھائی، اور یہ بھی کہ ایک انسان کے نامہ اعمال کی جانچ پڑتال کیسے ہوتی ہے۔ بہت سارے افراد ایسے گزرے ہیں جو قریب الموت تجربے سے گزرے ہیں، جو اپنا ماجرا بیان کرنے یا لکھنے سے قاصر رہے۔ سیاحت غرب نامی کتاب اسی نوعیت کی ہے۔ کچھ بزرگ علماء از جملہ علامہ طباطبائی سے نقل ہوا ہے کہ وہ بھی اس صورتحال سے گزرے ہیں۔ معاصر علماء میں سے ایک معتبر عالم نے اپنے استاد سے نقل کیا ہے کہ میں بھی ایک دفعہ قریب الموت تجربے سے گزرا ہوں۔ میں نے آسانی سے پل صراط کو پار کیا اور بہشت میں داخل ہونے سے پہلے فرشتوں کو اپنے روبرو پایا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، اپنے خدا کے لیے کیا لائے ہو؟ کس بنیاد پر تم بہشت میں داخل ہونے کے خواہش مند ہو؟ میں نے کہا، ساری زندگی نماز پڑھتا رہا۔ کہنے لگے، پل صراط سے آسانی سے گزر گئے، یہ تمہاری نمازوں کی برکت سے ہے۔ میں نے کہا، ہمیشہ روزے رکھتا تھا۔ انہوں نے کہا، پل صراط سے گزرتے ہوئے جہنم کی تپش تم تک نہیں پہنچ پائی، یہ تمہاری روزہ داری کا نتیجہ ہے۔ میں اپنے اعمال گنتا رہا، وہ جواب دیتے رہے، تمہارے اعمال کا صلہ تمہیں ملا ہے، اب بتاؤ خدا کے لیے کیا لے کر آئے ہو؟ میں نے رونا شروع کیا۔ میرا دامن خالی ہو چکا تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہوں۔ میرے بہت سارے اعمال تو ریاکاری کی نذر ہو چکے تھے، اسی لیے میرے نامہ اعمال میں ان کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا۔ میرے گناہ میرے ساتھ تھے۔ اچانک میں نے چیخ چیخ کر بولنا شروع کیا، میں مانتا ہوں کہ کوئی قابل ذکر عمل انجام نہیں دیا، لیکن کیا میں نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ولایت کو تسلیم نہیں کیا ہے؟ کیا میں خدا کے خالص بندے امام حسین علیہ السلام سے محبت نہیں کرتا تھا؟ کیا میں نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی مصیبت پر آنسو نہیں بہائے ہیں؟ میں نے دیکھا کہ فرشتے خاموش ہو گئے، کہنے لگے، یہ بات آپ کی قابل قبول ہے، تمہارے نامہ اعمال میں ایک نورانی کرن موجود ہے، اور وہ کرن وہی ولایت اہل بیت علیہ السلام ہے، ہم اس کو قبول کرتے ہیں۔ سوال نمبر 9، ہم نے تو سنا تھا کہ بہشت اور اس کی نعمتیں عالم قیامت سے مخصوص ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی قریب الموت تجربے میں اس بہشت کا نظارہ کرے؟ جواب: لوگوں نے قریب الموت تجربے میں جس بہشت کا مشاہدہ کیا ہے وہ برزخی بہشت ہے۔ یہ بہشت اس وقت موجود ہے، اور برزخ میں جو مومنین موجود ہیں وہ اس بہشت کی نعمتوں سے مستفید ہو رہے ہیں۔ بہشت کو دیکھنا کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج بہشت کا مشاہدہ فرمایا تھا۔ اسی طرح بزرگان کی ایک بڑی تعداد جنہوں نے روحانی مناظر طے کیے ہیں اور ملکوت کی سیر کی ہے، انہوں نے بھی بہشت کو دیکھا ہے۔ علامہ طباطبائی، مرزا جواد آقائی تہرانی جیسے بزرگوں سے بھی ایسے واقعات نقل ہوئے ہیں۔
شاہی نے اپنی آڈیو کلپ میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ انہوں نے بہشت الہی کا مشاہدہ کیا ہے۔ انہوں نے اپنے ان دوستوں کے نام بھی بتائے ہیں جو ان کے ساتھ بہشت میں داخل ہوئے تھے۔ شہید نے ان لوگوں کے نام بھی بتائے جو ابھی زندہ تھے اور بعد میں جنت میں جانے والے تھے۔ سوال نمبر 10۔ اس کتاب میں جو باتیں بیان ہوئی ہیں ان سے نا امیدی اور عذاب الہی کا غلبہ نظر آتا ہے۔ خدا کی رحمت کہاں گئی؟ جواب: ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہماری دینی تعلیمات میں مکرر ذکر ہوا ہے کہ خدا سب سے بڑا مہربان اور رحم والا ہے۔ ماں باپ کی محبت خدا ہی کی محبت کا ایک چھوٹا سا جلوہ ہے، لہٰذا خدا نے توبہ کا دروازہ اپنے بندوں کے لیے کھلا رکھا ہے تاکہ اپنی رحمت سے ان کو نوازے۔ دوسری جانب خدا سب سے زیادہ سزا دینے والی ذات بھی ہے۔ یہ خدا کے عدل کا تقاضا ہے۔ احادیث میں بھی اس بات کی صراحت موجود ہے کہ خدا کی گرفت حقوق العباد کے حوالے سے بہت شدید ہے۔ میں نے کتاب کے راوی سے بھی سنا ہے کہ اگر لاشعوری میں بیت المال کو نقصان پہنچایا ہو، کسی کی حق تلفی کی ہو لیکن اس شخص کو نہیں جانتے تو رد مظالم ادا کر کے اس کی تلافی ممکن ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اس شخص کا معاملہ بہت خراب ہے جو جان بوجھ کر دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ مثال کے طور پر گھر یا گاڑی میں کوئی خرابی یا خریدار کو بتائے بغیر بیچتا ہے، ایسے افراد کی پکڑ بہت شدید ہے۔ اس نے صرف عذاب اور سخت پکڑ کی بات نہیں کی ہے بلکہ مقرر خدا کی رحمت کا ذکر کیا ہے۔ توبہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے اور کچھ نیک اعمال انسان کے گناہوں کو محو کر دیتے ہیں۔ اس کا ذکر کتاب میں موجود ہے۔ سوال نمبر 11۔ ہم نے تو نامہ اعمال کا نام سنا تھا لیکن کتاب میں کتاب اعمال کا ذکر ہوا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ جواب: یہ بات ہمارے لیے بھی باعث حیرت تھی۔ ہم نے بھی بچپن سے نامہ اعمال ہی سنا تھا لیکن جب ہم نے قرآن کریم کی جانب دیکھا تو وہاں پر کتاب اعمال ہی لکھا ہوا ہے۔ البتہ نامہ یا خط بھی کتاب کی طرح ایک سے زیادہ صفحات پر مشتمل ہو سکتا ہے۔ سوال نمبر 12۔ قریب الموت تجربے پر کس طرح ہم اعتماد کر سکتے ہیں؟ کیا جدید سائنس اس کی تصدیق کرتی ہے؟ جواب: سائنس کے نظریات کو تجربے اور آزمائش کے ذریعے ثابت کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر جب وہ کہتے ہیں کہ پانی 100 ڈگری درجہ حرارت پر ابلتا ہے تو اس کا ہر کوئی امتحان کر سکتا ہے لیکن قریب الموت تجربے کا ٹیسٹ نہیں کیا جا سکتا۔ ان افراد کی باتوں کو اس وقت قبول کیا جا سکتا ہے جب وہ دینی تعلیمات سے ہم آہنگ ہوں۔ مثال کے طور پر اکثر قریب الموت تجربوں میں نور مقدس اور ذات الہی کا ذکر ہوا ہے۔ قرآن میں خداوند متعال فرماتا ہے کہ میں نے انسان میں اپنی روح پھونک دی ہے۔ ایک صاحب کا کہنا ہے کہ مجھے اسی تجربے کے دوران اس آیت کریمہ کا معنی سمجھ میں آیا۔ دوسری جانب جو لوگ لوٹ کر آئے ہیں انہوں نے واپسی کے بعد عاشقانہ عبادت اور خدمت کی مثال قائم کی ہے۔ ہمارا دین بھی یہی تعلیم دیتا ہے کہ انسان جہنم کے خوف یا بہشت کی لالچ میں عبادت نہ کرے بلکہ خدا کی محبت میں اخلاص و عشق کے ساتھ بندگی بجا لائے۔ بہرحال بہت باریک بینی سے ان افراد کے کلام کو دیکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ ایسا بھی ممکن ہے کہ کوئی دھوکے باز شخص دعویٰ کرے کہ وہ قریب الموت تجربے سے گزرا ہے اور اپنی طرف سے جھوٹی کہانیاں بیان کرے۔ سوال نمبر 13۔ میری نظر میں یہ کتاب بہت اچھی کتاب ہے اور میں اس کے مندرجات کو قبول کرتا ہوں، لیکن نظریہ ولایت فقیہ جو جمہوریہ اسلامیہ ایران کا بنایا ہوا نظام ہے اس کو کتاب میں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس سے کتاب میں سیاسی رنگ آ گیا ہے۔ جواب: یہ بات صحیح نہیں ہے کہ ولایت فقیہ کا نظریہ ایران کا بنایا ہوا ہے۔ یہ ایک تاریخی اور بنیادی فقہی موضوع ہے جس پر آغاز عصر غیبت سے گفتگو ہوتی رہی ہے۔ انقلاب اسلامی ایران سے بہت پہلے کی بات ہے۔ آیت اللہ بروجردی مسجد اعظم کی تعمیر میں مشغول تھے۔ اس مسجد کے اطراف کچھ مقبرے تھے جن کے مالک رکاوٹ کھڑی کر رہے تھے۔ آیت اللہ بروجردی نے ان مقبروں کو گرانے کا حکم دیا تو کچھ علماء نے اس پر اعتراض اٹھایا۔ آقا بروجردی نے فرمایا کہ میں نے ولایت فقیہ کی بنیاد پر ایسا حکم دیا ہے تو علماء نے اس کو قبول کر لیا۔
گزشتہ 40 سال میں ہم نے دیکھ لیا ہے کہ جہاں پر بھی ایرانی عوام اور ہمارے حکمرانوں نے ولی فقیہ کے احکامات کی پاسداری کی ہے، وہاں پر ہمیں کامیابی ملی ہے، اور جب بھی ہم نے حکم عدولی کی ہے، ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا ہے۔ اس بات کی ایران کے پہلے صدر یعنی بنی صدر نے بھی تائید کی ہے۔ بنی صدر دشمن کا اعلی کار تھا۔ وہ کہتا ہے کہ اگر آج امام خمینی زندہ ہوتے تو وہ امام خامنہئی کی مدح سرائی کرتے، کیونکہ امام خامنہئی نے ساری مشکلات، رکاوٹوں اور دشمنیوں کے باوجود اس نظام کو سنبھال کر رکھا ہے۔ ایران کے بہت سارے جانی دشمنوں کی بھی یہی رائے ہے۔ البتہ ہمیں حقیقت پسند بننا پڑے گا۔ ہمارے ملک میں بڑے بڑے مسائل ہیں، لیکن جن امور کا تعلق مملکت کی رہبری سے، ان میں ہم نے خطے میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ فوجی قدرت اور سیکورٹی مسائل اس کی ایک مثال ہے۔ اب جب اقتصادی مشکلات کی بات پیش آتی ہے تو ماننا پڑے گا کہ اس کی ذمہ داری عوام کے نادرست انتخاب اور ملک کی حکومت پر عائد ہوتی ہے۔ ولی فقیہ ملک کے انتظامی معاملات میں مداخلت نہیں کرتے ہیں تاکہ اس بہانے کا سدباب کیا جائے کہ ملک میں آمریت ہے اور حکومت کو کام کرنے کی آزادی نہیں ہے۔ جب ہمارے حکمران راہ راست سے منحرف ہو جاتے ہیں تو رہبر انقلاب انہیں خبردار کرتے ہیں، کبھی حکومت کے امور میں رکاوٹ نہیں ڈالتے ہیں۔ ایٹمی معاہدہ اس کی ایک بڑی مثال ہے۔ امام خمینی فرماتے ہیں کہ ولایت فقیہ انبیاء کی تحریک کا تسلسل ہے۔ جن اسلامی ممالک میں ولایت فقیہ کا نظام نہیں ہے، وہاں کے حالات سب کے سامنے ہیں۔ لاقانونیت اپنی جگہ، یہ ممالک استکبار کی کالونیاں بن چکے ہیں۔ پتے کی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کا اقتدار اور امن و سلامتی ولایت فقیہ کا مرہون منت ہے۔